بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بولو کے ساتھ سلمان حیدر۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت درخواست دائر کی ہے اور نواز شریف صاحب کے وکلاء نے آج عدالت کو بتایا کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا اور کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے اور عدالت پہنچنے تک کم از کم گرفتاری سے روکا جا سکے۔ نواز شریف صاحب نے درخواست میں اپنے ساتھ ہونے والی ظلم کی داستان بھی لکھی اور عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف کس طریقے سے یہ سازش رچی گئی تھی اور سزائیں سنائی گئی تھی۔ درخواست میں یہ لکھا کہ نواز شریف صاحب نے ضمانت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا اور وہ طبی بنیادوں پر عدالت کے سامنے پیش ہونے سے قاصر رہے، مگر میڈیکل رپورٹس مستقل بنیادوں پر لاہور ہائی کورٹ جمع بھی ہوتی رہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب نے اسپیشل اٹارنی عطا تارڑ کے ذریعے دونوں درخواستیں دائر کی اور عطا تارڑ صاحب نے بطور مختار خاص ہائی کورٹ میں بائیو میٹرکس بھی کرائیں اور حیران کن طور پر درخواست نہ صرف منظور ہو گئی بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں آج ہی سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی۔ تھوڑی جلدی تو تھی۔ آج کی سماعت کی سب سے اہم بات، بغیر کسی نوٹس کے پروسیکیوٹر نیب کا دوران سماعت عدالت میں موجود ہونا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور عدالت کے پوچھنے پر نیب کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ان کو باقاعدہ نیب کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں، یعنی درخواست کا وقت بھی معلوم تھا، پروسیکیوٹر کی ادھر کی موجودگی بھی انشور کی گئی۔ انہوں نے کہا نیب کی جانب سے ہدایت ہے کہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر نیب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ پروسیکیوٹر نیب کے جواب پر عدالت بھی حیران رہ گئی اور ریمارکس یہ کہ اس طرح تو آپ کل آ کر کہہ دیں گے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ نواز شریف کی سزائیں بھی کالعدم قرار دے دی جائیں۔ ایک دن کا وقت دیتے ہوئے عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کیا اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ایسے میں قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ان کے مطابق ملکی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں کہ کسی سزا یافتہ اشتہاری مجرم کو اس کی غیر موجودگی میں حفاظتی ضمانت بھی مل جائے، مگر نون لیگ مطمئن ہے کہ نواز شریف کو ضمانت مل بھی جائے گی۔ تو کیا کل عدالتی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے؟ بات کریں گے نون لیگ اور تحریک انصاف کے وکلاء سے، مگر اس سے پہلے یاد کر رہے ہیں ہم سانحہ کارساز کو، جب 16 برس پہلے بی بی شہید خود ساختہ جلاوطنی کے بعد کراچی پہنچی تھی اور شارع فیصل دھماکوں سے گونج اٹھا تھا۔ سینکڑوں جیالوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر بخاری صاحب سے۔ بہت شکریہ نیّر بخاری صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ اچھا نیّر بخاری صاحب، تقریباً 16 برس ہو گئے اور ہم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ 16 برس قبل محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی جلاوطنی ختم کر کے پاکستان آئی تھی اور آج 16 برس بعد کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب بھی اپنی خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے آ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر تھے اور ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ پاکستان آنے کی اجازت دیں۔ آج تو کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے۔ سیاستدان کیوں 16 سال میں ایک ہی چکر کے گرد گھوم رہے ہیں؟ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ محترمہ جب بیرون ملک گئیں تو ایک سازش کے ذریعے، جب اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے بدنیتی سے ان کو کنویکٹ کیا اور پھر وہ جو ججز جو کنویکشن والے تھے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جب وہ ایلیویٹ ہوئے تو پھر ان کو اپنی ملازمت بھی چھوڑنی پڑی۔ جب ان کی آڈیو لیک ہو گئی کہ جہاں پہ وہ شہباز شریف کے ساتھ ملک قیوم صاحب گفتگو کر رہے تھے، تو اس وقت جبر کا ماحول بنایا گیا اور عدالتوں کو استعمال کیا گیا محترمہ کے خلاف، اور محترمہ پھر واپس آئیں۔ تو محترمہ اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی جدوجہد تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، اس جمہوریت کے لیے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، اپنی جان دی، محترمہ نے بھی دی، بہت سارے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے دی۔ تو محترمہ واپس آئیں اور پھر اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر اقتدار پہ قابض تھا اور ان کو کنوے کیا گیا کہ وہ ملک میں نہ آئیں، لیکن محترمہ تشریف لے کے آئیں اور پھر انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اس کے کانسیکوینسز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوں گے، اور پھر وہ 18 اکتوبر کا سانحہ ہوا اور محترمہ ایک بہادر اور ایک دلیر لیڈر تھیں، اور جس شام اور رات کو یہ سانحہ ہوا میں خود کراچی میں تھا، میں خود اس قافلے میں شریک تھا، محترمہ کے قافلے میں، اور جس انداز سے پاکستان کے عوام ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے آئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ لیکن ہمارے کارکن شہید ہوئے، تقریباً 200 کے قریب کارکن ہمارے شہید ہوئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، لیکن محترمہ باہمت خاتون
اسی رات ہسپتالوں میں جا کے عیادت بھی کی جو زخمی تھے، اور پھر ان کے لواحقین کو جو شہید ہوئے ان کو حوصلہ بھی دیا۔ تو آج 16 سال بعد میاں صاحب جو ہے وہ کورٹ کی آرڈرز سے بیل پہ، ان کی سسپینڈ تھی سینٹنس، وہ گئے تھے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ بلا شبہ نون نے بھی جبر دیکھا مشرف کے زمانے میں، لیکن ابھی تو ایک ٹرائل ہوا، ایک کیس چلا اور ان کو کنوکٹ کیا اور اپیلیں پینڈنگ تھی۔ تو وہ کسی آنے کے لیے کسی کی مرہون محنت نہیں ہے، کسی کی درخواست کسی سے نہیں کرتی کہ میں یہ ملک ان کا اپنا ہے۔ سیاستدان سیاست میں ہمیشہ رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے۔ جو سرکاری ملازمین مماثلت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی میں؟ کوئی مماثلت ہے میاں صاحب کی واپسی اور محترمہ بے نظیر کی واپسی میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب محترمہ واپس آ رہی تھیں تو ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑانی تھی۔ اس وقت ایک ڈکٹیٹر مسلط تھا، اور یہ تھا کہ اس کی پہلے وردی اتروائی گئی۔ محترمہ نے اس کی پہلے وردی اتروائی، اگر وردی اس کی نہ اترتی تو وہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوتا، اس سے ملک کو نجات نہ ملتی جنرل مشرف سے۔ آپ دیکھیں 60s میں بھی جب فیلڈ مارشل نے وردی اتاری تو اس کے بعد پھر وہ رخصت ہوئے، تو جب مشرف نے وردی اتاری تو 9 سال 10 سال تو مسلط رہے، اس کے بعد ان کو جانا پڑا۔ آج کوئی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا ہوا، آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آج آئین معطل نہیں ہے۔ جب محترمہ واپس آئی تھی 1986 میں، اس وقت بھی آئین معطل تھا۔ جب محترمہ 2007 میں آئیں اس وقت بھی آئین معطل تھا، اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ اقتدار پہ قابض تھا۔ آج ڈکٹیٹر کوئی قابض نہیں ہے اقتدار پہ۔ اچھا نیر بخاری صاحب، پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت اپنی بڑی بھرپور تندرست حالت میں ہے اگر اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی تو؟ دیکھیں ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے۔ آئین جو ہے نا بالادست ہے، قانون کی حکمرانی پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی۔ لیکن آپ ہماری جمہوریت کو برطانیہ کی جمہوریت کے ساتھ ملائیں نا، اس کی ایک تاریخ ہے 1000 سال کی۔ اب ہم ایوولوشنری سٹیجز پہ ہیں، تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جب ایک سویلین گورنمنٹ سے دوسری سویلین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر کی تو ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، ہم کنسسٹنسی میں بلیو کرتے ہیں۔ تواتر سے انتخابات ہوں تو آپ اصل فروٹس جو ہیں، ثمرات جو ہیں وہ جمہوریت کے لے سکیں گے۔ آج آئین تو معطل نہیں ہے، آئین ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں، عدالتیں آئین کے مطابق فیصلے بھی کر رہی ہیں، لیکن جنرل مشرف جب تھا اس وقت آئین تو معطل تھا۔ معطل ان دا سینس کہ انہوں نے آرٹیکل 63A کو تو آپریٹر بھی نہیں ہونے دیا 2002 کے الیکشن کے بعد۔ جنرل مشرف تھا تو آئین تو معطل ہی تھا۔ اس وقت بھی جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھیں سٹیزنز کو وہ اویلیبل نہیں تھیں، ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا ایک۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات آج کے حالات مختلف ہیں، اور یہ سیاسی لیڈروں کا یہ ملک ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میاں صاحب آ رہے ہیں تو بالکل 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ واپس آئیں، اپنا کردار، سیاسی کردار ادا کریں اس ملک میں۔ اچھا بخاری صاحب، آپ نے کہا عدالتیں اس وقت انٹیکٹ ہیں، تو یہ بھی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کنوکٹڈ آدمی ہے، سزا یافتہ آدمی ہے، وہ آنے سے پہلے ہی اپنی حفاظتی ضمانت مانگ رہا ہے، اور کچھ اسٹامپ پیپرز پر دستخط کرنے کے بعد گئے تھے یہاں سے، اور اس کے بعد آج درخواست بھی آج ہی دائر ہوتی ہے، اس درخواست پہ اس باری باقاعدہ طور پر بینچ بھی بن جاتا ہے، پہلی سماعت بھی ہوتی ہے، رجسٹرار کسی قسم کی اعتراض بھی نہیں لگاتا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مانی خیز نہیں لگتی کہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، صحیح پروسیس کو اڈاپٹ کریں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف مانگنا پاکستان کے ہر شہری کا کام ہے۔ ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ دوسری بات ہے، میرٹ کیا ہے، ڈی میرٹس کیا ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہر شہری کا حق ہے عدالتوں سے رجوع کرے، سرنڈر کرے، اور اس کے بعد اپنا کیس معزز عدالت کے سامنے رکھے۔ عدالت نے اگر سمجھا تو، کیونکہ یہ ایک ڈسکریشنری ریلیف ہوتی ہے، تو عدالت نے سمجھا کہ یہ موضوع ہے اور تو ان کو ریلیف مل جائے گی۔
اگر عدالت اس نے محسوس کیا کہ ریکارڈ کو ایگزامن کیا کہ وہ انٹائٹل نہیں ہے بیل کے لیے یا پروٹیکٹیو بیل کے لیے تو نہیں دیں گے. ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ 2 کیسز میں وہ کنوکٹڈ ہیں, کچھ کیسز میں ان کی وہ انڈر ٹرائل ایکیوزڈ ہیں. انڈر ٹرائل ایکیوز کی تو پروٹیکٹیو بیلز ملتی رہی ہیں, میاں صاحب کو نہیں بہت ساروں کو ملی ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو ملی, کئی اور شرجیل میمن کو اسلام آباد سے ملی, بلکہ پریویسلی ایک نان پولیٹیکل آدمی کا کیس میں نے خود پروٹیکٹیو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے حاصل کی. وہ تو تمام ملزم تھے نا, مجرم تو نہیں تھے, وہ تو تمام ملزم تھے نا, مجرم تو کوئی نہیں تھا ان میں. میں بھائی یہ عدالتوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ میں آپ کی بہترین رائے تو جان سکتا ہوں. میرٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں یا میں نے کرنے ہیں؟ یہ کس سے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی عدالتوں نے کرنا. تو پھر ڈونٹ ٹرائی ٹو پریمپٹ نا, جو عدالتوں کا کام ہے عدالتوں کو کرنے دیں. یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے, اور جب معاملہ سب جوڈس ہوگا تو اس پہ نہ آپ کمنٹ کریں نہ میں کمنٹ کروں. ہم کسی کے کیس کو کیوں پریجوڈس کریں؟ میاں صاحب کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کریں. اگر وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اس میں نہ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے نہ مجھے تکلیف ہونی چاہیے. اچھا چل, ہم عدالتوں کی بات نہیں کرتے, ہم عدالت کے کسی فیصلے پہ بھی نہیں بات کر رہے تھے کہ نیب کا ایک تو کردار دیکھ لیں. آج نیب پروسیکیوٹر وداؤٹ کسی سمن کے, کسی نوٹس کے, آج درخواست آئی ہے صرف, اور وہ عدالت کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے کہا ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے, پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے نواز شریف صاحب بالکل تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جی, وہ تھرو پراپر چینل آ رہے ہیں, کس کی شیر بات پہ آ رہے ہیں, میرے پاس براہ راست کوئی انفارمیشن نہیں. اور اگر ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملتی ہے تو آبویسلی اس پہ نہ صرف میں اور آپ کمنٹ کریں گے, پھر قوم کے اور لوگ بھی کمنٹ کریں گے, تو وہ ڈیسیژن آنے دیں اس پہ. پروٹیکٹیو بیل میں نے کہا انڈر ٹرائل پرزنرز کی تو ہوتی ہے, اور لیکن جو اگر وہ سسپینشن آف سینٹینس ہے, وہ سسپینشن جو سینٹینس ہے وہ ڈیفرنٹ کیس ہے. اس پہ مجھے نہیں پتا, آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن نارملی جو ہی پٹیشن آتی ہے اور ابراڈ سے لوگ آتے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل مانگتے ہیں, تو اس کیس کی حد تک تو آلریڈی پریسیڈنٹس موجود ہیں, بیل ملتی رہی ہے. لیکن جو ان کا کیس کنوکشن کا ہے اس میں میرے علم میں بات نہیں, اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس میں بھی بیل مل گئی ہے تو پھر میں کمنٹ کر دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی آواز اٹھا رہی ہے, اور کہیں دبی دبی تنقید کر رہی ہے, تھوڑا وقت کا انتظار کرنا چاہ رہی ہے کہ سچویشن ذرا دیکھ لیں میاں صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے ٹریپ ہے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا, خاص مسلم لیگ نون کے لیے رکھا گیا ہے. یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں اعتراض تو ہے نا. دیکھیں یہ میڈیا کا ایک پازیٹیو رول ہونا چاہیے. آپ اس لیے ٹاک شوز کرتے ہیں کہ تاکہ کنٹروورسیز کو بڑھایا جائے یا کنفرنٹیشن کی پالیسیز اڈاپٹ پولیٹیکل پارٹیز کریں. اب اگر ریلیف ان کو ملتی ہے, وہ لینا چاہتے ہیں, تو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. ڈیسائیڈ کورٹس نے کر رہا ہے, پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا. پہلی بات, لیول پلینگ فیلڈ کی آپ ضرور بات کرتے ہیں کہ جو الیکشنز آنے والے ہیں تو موجودہ گورنمنٹ کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے, وہ کسی کو کاندھا فراہم نہ کریں. اگر وہ فراہم کریں گے تو آنے والے انتخابات کے نتائج پہ بڑا کوسچن مارک ہوگا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشنز کے ریزلٹس پہ کنٹروورسیز ختم ہوں, ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, ای سی پی اپنی ذمہ داری نبھائے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نبھائے. خدا را اس ملک کو آگے کی طرف چلنے دیں. ٹھیک, بہت شکریہ. کا ماحول کریٹ کیا جائے. ٹھیک, بہت شکریہ. نیر بخاری صاحب, رہنما پیپلز پارٹی, ہم سے بات کر رہے تھے. بولو اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر ظفر اللہ خان, ماہر قانون ہیں, نون لیگ کے رہنما ہیں, جبکہ نعیم حیدر پنچوتا وکیل ہیں, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے, اور جبکہ مراد راز رہنما استحکام پاکستان پارٹی. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, آل سیٹ ہے میاں صاحب کی واپسی سے متعلق, اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں سے متعلق؟ ہمیں تو چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس پہ نظر آ رہی ہیں. جس طرح سے ہم نے نیب پروسیکیوٹر کو ادھر دیکھا, انہوں نے کہا ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے, ابھی تو پوچھا بھی نہیں تھا کسی نے. آل سیٹ ہے سب کچھ. دیکھیے, جو قصاص کی ضمانت ہوتی ہے نا, اس میں تو عام طور پہ جج کبھی بھی پروسیکیوٹر سے پوچھتے بھی نہیں.
اگر آپ کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ سیشن کورٹ میں گئے ہوں، وہاں آدمی کھڑا ہوتا ہے، قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی 5 دن بعد آ جائیں. یہ روٹین پریکٹس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ کورٹ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں چند دن دیں، ہم آپ کے پاس آ کے سرنڈر کریں گے، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ مجھے بیل ملنی ہے یا مجھے جیل جانا ہے. ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. عمران خان کو تو ایک دن میں 9 قسم کی بیلیں ملتی رہی ہیں. ہاں، جس دن یہ اضافی ضمانت کا ٹائم ختم ہوگا، اصل ضمانت کے اوپر بحث شروع ہوگی، تو اس دن پروسیکیوٹر سے پوچھا بھی جائے گا، وہ ہو سکتا ہے مخالفت بھی کریں. تو اس طرح ایک قانون کا مسئلہ ہے، کوئی اس میں کوئی نہیں ہے. ابھی تو یہ حفاظتی ضمانت ہے، تو ویسے ہی روٹین کا میٹر ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتا تھا اور ایک دن میں 9 ضمانتیں ہوتی تھی، وہ بھی کافی غیر معمولی لگتا تھا، حیرانگی ہوتی تھی سب کو. تو حیرانگی تو آج بھی ہو رہی ہے، تو بدلا تو کچھ نہیں. خان صاحب کی اگر ایک کیس میں بیل بہت ارسٹ ہو گئی رہی تھی تو کسی کو اعتراض نہ تھا. مجھے تو بالکل نہیں تھا. اعتراض اس لیے ہوتا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا، وہاں جا کے کورٹ جا کے بیل ہے، اس میں اعتراض. پہلے دن جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا قاتل کی بھی ہو جاتی ہے، بغیر کسی ایکسیپشن کے ہوتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں، لوگ کنفیوز کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا سر، کنوکٹڈ قاتل بھی ہو تب بھی مجھے تھوڑا سا میری رہنمائی کر دیں. بیل ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو آپ ذرا اصول دیکھ لیں نا، بیل کیا ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے جناب حفاظتی بیل کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، اور میں جب آپ کے پاس آؤں گا جو چاہے آپ مجھے فیصلہ کر لینا، مجھے اپنے پاس آنے نہیں. اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے کسی کو؟ وہ کہتے ہیں آ جائیں. کتنے دن چاہیے؟ 3-4 دن بعد. اس وقت کے بعد پھر بحث شروع ہوتی ہے کہ بیل دینی ہے یا ہم نے نہیں دینی. یہ جو انٹرم بیل ہوتی ہے یہ بالکل روٹین میں ہوتی ہے. آپ کل چلے جائیں سیشن کورٹ میں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے بیل ہی صبح شروع ہوتی ہے. وہ بندہ کھڑا ہوگا، اچھا کہیں گے جی 4 دن 2 لاکھ جمع کرا دیں. یہ ہوتا ہے. یہ تو بس چونکہ پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے اس کیس کو، ورنہ یہ تو بالکل روٹین کا میٹر ہے، ڈیلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، تھوڑی مزید رہنمائی کر دیں. کیا اس کو ہم محض ایک حسین اتفاق کہیں گے کہ نیب کا پروسیکیوٹر آج بغیر کسی نوٹس کے عدالت کے اندر موجود تھا اور کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں، حالانکہ اس کو کسی قسم کا کوئی نوٹس بھی جاری نہیں ہوا تھا؟ یہ جب کیس فائل ہوتے ہیں نا، اسٹیٹ کے لوگ وہاں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کسی کیس میں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو ہے کہ بیفور اریسٹ جو اس طرح کی بیل ہوتی ہے، کبھی عدالت پروسیکیوٹر سے پوچھتی ہی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اتفاق سے انہوں نے ان سے کیوں پوچھا. وہ ان کو معلوم ہے اس کو کہ لا یہی ہے. ہم نے پہلی حفاظتی ضمانت اپنے لیگل کیریئر میں کسی ایک بندے کی خارج ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اگر کسی کی ہے تو کوئی مجھے بتا دے. ہاں، جب وہ تاریخ ہفتے کی، 2 دن کی، 4 دن کی جو ملے گی، اس دن جب یہ بحث ہوگی کہ جی اب بیل میاں صاحب کی کنفرم ہونی چاہیے کہ اس دن آپ دیکھ لینا نیب مخالفت کرے گا. ٹھیک، تو قانون یہی ہے، ہر جگہ پہلے بھی یہی ہوتا ہے. نئی بات تو کوئی نہیں ہوئی. اچھا، پروگرام میں نعیم حیدر پنچوتا اور مراد راز صاحب دونوں کو ویلکم بھی کہتا ہوں. نعیم صاحہ، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے ایک آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ یہ بڑا غیر معمولی طریقہ ہے کہ آج ہی درخواست بھی دائر کی گئی، ایون جو بایو میٹرک ہے وہ بھی عطا تارڑ نے کر دی ہے، اور درخواست نہ صرف دائر ہوئی بلکہ کسی قسم کا اعتراض بھی کوئی نہیں لگا، بینچ بھی بن گیا، سماعت بھی ہو گئی، پروسیکیوٹر نیب بھی ادھر موجود تھے. تو یہ سب چیزیں ماضی میں تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیکھی ہوئی ہیں. بہت شکریہ بڑی نواز جی. بات یہ ہے کہ شروع کرنا چاہوں گا کہ عطا تارڑ صاحب نے آج ان کی طرف سے یہ پروٹیکٹیو بل دائر کی گئی ہے. آج ان کی اس درخواست کے اوپر اعتراض کیوں نہیں لگا؟ سوال بنتا ہے، اور سوال پوچھا بھی ہے. میں نے ویڈیو پیغام بھی بنایا، اس میں نے یہی سوال کیا کہ جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اس وقت اسپیشل پاور آف ٹرنی کیونکہ میرے پاس ہے اور میری طرف سے یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ ہم معاملہ لے کر گئے بیلز کے حوالے سے، تو رجسٹرار آفس نے یہ کہا کہ خان صاحب کو خود بلائیں. یعنی کہ اگر انہوں نے بایو میٹرک آ کے خود کرنی ہے تب ان کی درخواست جو ہے ایڈمٹ ہوگی. ہم تو جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں وہاں پر 3-3 4-4 5-5 اعتراض لگ جاتے ہیں. اور اس وقت عمران خان صاحب کیونکہ
وزیرآباد حملے میں زخمی ہوئے تھے اور وہ انجرڈ تھے، میڈیکلی وہ فٹ نہیں تھے، ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہوا تھا، لیکن مجبور کیا گیا کیونکہ ضمانت تو لینی تھی. یہاں سے آپریشن جو ہیں وہ 26 گھنٹے وہاں پر جاری تھے، روزانہ وارنٹ نکالے جاتے تھے. تو خان صاحب نے رجوع تو کرنا تھا، قانون کے سامنے سرنڈر کرنا تھا. خان صاحب نے تو قانون اور آئین کی بالادستی ہمیشہ کی ہے اور عدالتوں کے سامنے خود کو پیش کیا جب عدالت نے بلایا ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ اسپیشل جو سہولت کاری ہے وہ کیوں دی گئی؟ کیوں اعتراض نہیں لگایا گیا؟ جو ہم پہ اعتراض ہمیشہ لگتا ہے کہ فوجداری مقدمات میں یا آپ بیل کا معاملہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں اٹارنی کے ذریعے جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. پھر تو یہی ہوتا نا کہ عمران خان صاحب گھر ہی بیٹھے رہتے، ضمانتوں کے لیے آتے نہیں، میں یہاں کے پیش ہوتا رہتا اور آپ اٹینڈ کرتا رہتا، ضمانتیں کنفرم ہوتی رہتی ہیں اور آگے پروسیڈنگ چلتی رہتی. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے اشتہاری بھی ہیں اور سزا یافتہ ملزم نہیں مجرم ہیں. وہ 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے اور ملک واپس نہیں آئے. 4 سال بعد وہ واپس آ رہے ہیں. اب تک ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اب تک وہ اشتہاری ہیں. کس طرح وہ تمام ایئرپورٹس کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. ہمارے وہاں پر جو ہے ایمبیسی موجود ہے، ہمارے وہاں پر اہلکار موجود ہیں، ہمارا وہاں پر آفس موجود ہے. کیوں نہیں ایئرپورٹ کے اوپر کسی جگہ پہ بھی انہیں گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ ابھی تک تو انہیں بیل نہیں ملی. تو یہ چیزیں باقاعدہ طور پر سیٹ کی گئی. لندن میں تو ان کو رخصت ہی پاکستان کے ہائی کمشنر نے کیا تھا. دیکھیں رخصت کیا تھا تو کورٹ نے اجازت دی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر قانونی طور پر باہر، کورٹ نے اجازت دی. میڈیکل پہ 4 ہفتے کے لیے گئے، قوم سے وعدہ کر کے گئے کہ میں آ کے سرنڈر کروں گا. ٹھیک ہے، عدالتوں کے سامنے وعدہ کر کے گئے، کیوں نہیں واپس آئے؟ اب بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا. پہلے تو انہیں اریسٹ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں اب تک کیا گیا؟ 21 تاریخ کے لیے جلسے کی ڈیٹ رکھی گئی. باقاعدہ طور پر انہیں پہلے پتا تھا کہ ہم بیل اپلائی کریں گے، ہم کبھی دبئی جائیں گے، کبھی سعودیہ جائیں گے، ہمیں کوئی راستے میں گرفتار نہیں کرے گا. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں اشتہاری ہوں، تو کیسے وہ ٹریول کر رہے تھے. تو انہوں نے قانون جو ہے نا پاکستان کا وہ مذاق بنایا ہوا، عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے. ایک طرف عدالتیں حکم دیتی ہیں جن کا یہ حکم نہیں مانتے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کوئی تعمیل نہیں ہے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عدالتوں کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی لوگ لے کر سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ یہ ڈیٹ اناؤنس نہ کریں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے مراد راز صاحب، آپ میاں صاحب کی واپسی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی اس کو کیسا دیکھ رہی ہے؟ اب سنا ہے بڑا سرپرائز آپ نے ریڈی رکھا ہوا 21 اکتوبر کو بقول فردوس عاشق صاحبہ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو یہ سہولت میسر کرے کہ وہ جیل سے جائیں اس ملک کو چھوڑ کے اور پھر اسی طرح واپس آئیں. میرے خیال سے سب قیدیوں کو اس طرح کا جو سلوک ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ سب کے ساتھ یہ ہوگا کہ نہیں. جو میرے خیال سے یہاں پہ پی ایم ایل این کے لائر بیٹھے ہیں ان سے ضرور یہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ہر قیدی کو یہ سہولت میسر ہے کہ نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اس ملک سے اور کہہ کے جا رہے ہیں جی کہ میری طبیعت خراب ہے اور پھر 4 سال بعد اب آئیں. تو جہاں تک میری سمجھ ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا تو وہی اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس طرح تو میرے خیال سے پھر سب کو پاکستان سے باہر بھیج دینا چاہیے، وہ سب واپس آ جائیں اور پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے. پہلے وہ جلسہ بھی کر لیں اور پھر سب چیزیں 4 دن میں ڈیسائیڈ کر کے اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان کو واپس جیل میں ڈالنا نہیں ڈالنا. میرے خیال سے سب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، پھر صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں. سو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ اسی طرح ہے اور اسی طرح چلتا رہا ہے اور اس کی بہتری بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. مراد بھائی میاں صاحب کا تو جانا بھی بڑا تاریخی تھا اور اب ان کا آنا بھی بڑا تاریخی ہے، تو اتنا بیلنس کام تو استحکام پاکستان پارٹی کا بھی نہیں ہے. ایسی زبردست کمال لانڈری ہے سر. فاروق حبیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن گھر پر سو رہا تھا. ذرا ایک تھوڑا سا کلپ دکھانا ہے میں نے آپ کو، اس دن وہ کیا کر رہے تھے 9 مئی کو پلیز. پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پہ باہر نکلیں اور اپنے احتجاج کو جاری رکھیں جب تک پاکستان کے اندر حقیقی آزادی حاصل نہ کر لی جائے، جب تک عمران خان کو رہا نہ کر دیا جائے. واپس حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس حملے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں دوائی کھا کے گھر میں سویا تھا، میری بیوی نے مجھے بتایا اور پھر میں نے کہا کہ چلو تھوڑا دیر اور میں سو جاتا ہوں. یہاں ویڈیوز مناظر کچھ اور ہیں. ایسا کیا ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ ہر چیز کلیئر ہو جاتی؟ کیونکہ اس وقت آج کی تاریخ میں فاروق حبیب اپنے گھر پر ہیں، جیل میں نہیں ہیں.
دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل بھی کوئی کلیئر نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں, میں ابھی بھی ایف آئی آرز کے اندر ہوں, میں شامل تفتیش ہوں. بالکل کیسز اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح چلنے چاہیے. لوگ اصل میں شامل تفتیش نہیں ہو رہے. پرابلم یہ ہے لوگ شامل تفتیش نہیں ہو رہے. وہ شامل تفتیش ہوں گے تو وہ گھر بھی جا سکتے ہیں, جو کہ وہاں نہیں تھے ان انسیڈنٹس والی جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں. وہاں پہ اگر آپ نہیں تھے تو obviously آپ ایف آئی آر کے اندر ہیں, آپ شامل تفتیش ہوں. آپ کا پورا میرے کیسز چل رہے ہیں, میں ابھی بھی نو فلائی لسٹ پہ ہوں, میں ابھی بھی ای سی ایل کے اوپر ہوں, میں ابھی بھی بلیک لسٹ کے اوپر ہوں. میں سب چیزیں ان سب چیزوں میں سے گزر رہا ہوں. ایک پروسیس جو ہے اس میں سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جی میں نے آ کے اگر پریس کانفرنس کی یا میں نے استحکام پاکستان جوائن کی تو اس کا یہ مطلب ہے میرا سب کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا. بالکل بھی نہیں. سب چیزیں سامنے آپ نے جس وقت دیکھنی ہو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد نعیم حیدر آپ سے سوال ہوگا کہ جب ایک پریس کانفرنس سے ہی انسان کی جان چھوٹتی ہے, وکلا کی فیسوں سے بھی جان ہوتی ہے, اور جو ایک ڈر خوف کا جو ماحول ہے اس سے بھی جان چھوٹتی ہے, تو ایک پریس کانفرنس بہتر ہونی چاہیے. ہم یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ اس بریک کے بعد ویلکم بیک. جی نعیم حیدر, آپ لوگ شامل تفتیش نہیں ہوتے جس کی بنا پر آپ کے اوپر قانون کا شکنجہ بہت زیادہ سخت ہے, اس لیے ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی. 3 MPs کے تحت بھی مسلسل آپ لوگ اندر ہوتے ہیں, اور پھر کبھی اینٹی کرپشن ہوتا ہے, کبھی نیب ہوتا ہے, کبھی دیگر قوانین, کبھی دہشت گردی, یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ شامل تفتیش ہو جائیں, نہ ہی کسی کو زج کریں. دیکھیں بھائی جان, میں مراد راز صاحب نے جو بات کی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ان کی جو پارٹی کو جوائن جس طرح سے فرح حبیب صاحب نے جا کر کیا ہے, یہ کیسے اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پیمرا نے جب فرح حبیب کے اوپر پابندی لگائی تھی تو تمام چینلز کے اوپر لائیو کیسے ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ فرح حبیب کچھ مقدمات میں اشتہاری بھی ہے, کچھ مقدمات اس کے میں بھی پرسو کر رہا تھا اسلام آباد میں, اور ان مقدمات میں اشتہاری ہونے کے باوجود بندہ جو ہے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے تو کیوں نہیں پھر اسے گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیوں اسے باقاعدہ طور پر میڈیا بلا کر اسے سہولت کاری دی جاتی ہے کہ آپ ٹاک کریں اور جوائن کریں اور سارا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے آپ پیچھے اچھالیں اور پھر آپ بالکل دھلے ہوئے ہیں. نمبر 3, فرح حبیب صاحب سے باقاعدہ طور پر ہمارا رابطہ, کیونکہ جس وقت وہ سارے لیڈرشپ کو اٹھایا جا رہا تھا تو مسلسل ہم کنٹینیوسلی رابطے میں تھے. وہ ہماری میٹنگز اٹینڈ کرتے, گروپس میں موجود تھے. گوادر سے جس طرح انہیں اٹھایا گیا, اس کے بعد ان کی فیملی نے کانٹیکٹ کیا کہ اس طرح سے جو ہے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, تو ساری طرف چل گیا کہ وہاں سے اٹھایا جا چکا ہے. تو باقاعدہ طور پر کورٹ سے رجوع کیا ان کی بازیابی کے لیے, اور بازیابی کے لیے جب رجوع کیا جاتا ہے تو اچانک سے یہاں پر وہ برآمد ہوتے ہیں. ان کی آپ نے شکل بھی دیکھی, حالت بھی دیکھی, پوری قوم جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی پیچھے بھی پریکٹس ساری کی گئی, اور نیکسٹ بھی شیخ رشید صاحب ہوں یا جو ہوں, باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی اس کے اوپر حلف دے چکی ہے کہ عمران خان صاحب کا کسی طرح سے منسوخ کرنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جلاؤ گراؤ کرو. ہم حلفاً کہتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ پریس کانفرنس آئیں گی, انہوں نے واضح طور پر کہا. تو جب ایک بندہ حلف کے اوپر کہہ جاتا ہے, پوری پارٹی کہہ رہی ہے, تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, تو پھر اس میں ڈھکی چھپی تو بات ہے کوئی نہیں. اب یہاں پر آ کر انہیں برآمد کرنا اور انہوں نے کہنا کہ فرق صاحب کہتے ہیں کہ میں پیس آف مائنڈ کے لیے تھا, یا پھر اعظم خان کہتے ہیں جی کہ میں پیس آف مائنڈ کے لیے تھا. دیکھیں پیس آف مائنڈ کے لیے کیا ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک میسج نہیں کیا جا سکتا تھا ان دنوں میں؟ پیس آف مائنڈ کے لیے بندہ جائے تو بندہ بتا تو دیتا ہے. تو کیا یہ سارے پیس آف مائنڈ کے لیے تھے؟ اور جس طرح سے ان کو اٹھا کے وہ صداقت عباسی کو گھر میں لایا گیا, ماں سے ملایا گیا, تصویر اس کی ویڈیو وائرل کی گئی, پھر لے کر چلے گئے. لوگ اٹھائے جاتے ہیں, عمران ریاض کا آپ کے سامنے, وہ بیچارہ بول نہیں سکتا. تو یہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ صرف یہ مطلب بات کی جائے کہ ایسا ہوا کچھ نہیں ہے یا مرضی سے کوئی کر رہا ہے. تو وہ تو بالکل لوگوں کو بے وقوف بنانے والی یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے نا. وہ تو ہر بندے اور بات کرنی چاہیے, کھل کے کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ دھل جاتا ہے. یہ کہیں کہ کسی بندے کو بھی غیر قانونی طور پر اغوا کر کے زبردستی اس کی وفاداریاں چینج نہیں کروانی چاہیے. کوئی جس جماعت سے ہے وہ اس جماعت سے کچھ تو ہے جو اتنے بانڈے طریقے سے ہو رہا ہے. مراد صاحب آخری سوال, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا وہ وہی کاٹ رہے جو انہوں نے بویا تھا؟ دیکھیں اس پہ میں صرف یہ کہوں گا جو کورٹس کا سسٹم ہے, جو قانون ہے,
جس طرح بھی اس ملک کے اندر چل رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے سب چیزیں، آئی تھنک وہ ہر ایک کو اپنے اس میں سے گزرنا پڑے گا. ہم اپنے کیسز میں سے گزر رہے ہیں، وہ اپنے کیسز میں سے گزر رہے ہیں، سب اپنے کیسز میں سے گزر رہے ہیں. جس طرح کے بھی کیس ہوئے ہیں وہ ایک قانونی جو ہے انہوں نے اپنا ٹائم لینا ہے، وہ قانون کے تھرو جو بھی ہونا ہے ہم تو اس کے تھرو گزر رہے ہیں. سو وہ بھی گزریں گے، ہم بھی گزر رہے ہیں. سو ٹھیک ہے، جو چیزیں ہیں I mean we have to go through the system. سو اس لیے اچھا، بہت شکریہ مراد راز صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی، نعیم حیدر پنچوتا، وکیل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، بیرسٹر ظفر اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئی کچھ بھی کہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے درخواست دائر ہوئی، جس طریقے سے نیا پروسیکیوٹر ادھر موجود ہونا، یہ تمام چیزیں ان نیچرل تھی. کہیں نہ کہیں کیوں یہ امپریشن ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کل کا لاڈلا کوئی اور تھا، آج کا لاڈلا کوئی اور ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.